بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے۔ صحیح بخاری صاحب کے لیے احادیث پیش کی جا رہی ہیں، اور آج کچھ قربانی کے حوالے سے احادیث ہیں، بہت اہم احادیث ہیں، ضرور سنیے اور جانیے کہ اس میں ہمارے لیے کون کون سی خاص باتیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں۔ قربانی کے حوالے سے میری ایک ویڈیو بھی ہے جو کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کے اعمال پر مشتمل ہے کہ ہمیں کون کون سے ایسے خاص اعمال ہیں جو ان دنوں میں انجام دینے چاہیے۔ تو وہ ویڈیو بھی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی حدیث۔ آپ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یہ حدیث آپ نے سنی جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے۔ آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ آئیے اب ہم تیسری اور آخری حدیث جانتے ہیں اس وقت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اسی لیے میں نے چاہا تھا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں مدد کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاص وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگ 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر میں نہ رکھیں اور اپنے گھروں میں رکھنے کے بجائے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، لیکن اگلے سال وہی حکم تبدیل کیا اور کہا کہ اب تم لوگ کھلاؤ بھی، کھاؤ بھی اور رکھ بھی سکتے ہو۔ تو یہ تھی وہ احادیث جو آپ نے سنی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کی احادیث جو اس میں بیان کی گئی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اجازت دیجئے، پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ۔